بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بیوی کے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں۔ تو اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ اس کا خاوند گھر ہو۔ اگر نفلی روزہ عورت نے رکھنا ہو تو پہلے وہ اپنے خاوند سے اجازت طلب کرے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ بھی نہ رکھے، چونکہ خاوند کی رضا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اور اس کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کے بستر کو روندنے نہ دے، کہ خاوند جس بستر پر بیٹھتا ہے لیٹتا ہے اس پر کسی دوسرے کو چڑھنے نہ دے۔ تو اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آتی ہیں، اور ان کا شوہر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور کچھ عرصہ آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ اور ایک دن آپ سوتے ہیں اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کا چہرہ بدل گیا ہے۔ آپ سخت پریشان ہوتی ہیں، اور صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا شوہر تو عیسائی ہو گیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں کے ساتھ تھا تو وہ عیسائی ہو گیا ہے، تو اس نے اپنا دین بدل لیا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا الگ ہو گئیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاوند بھی وفات پا گیا، تو اب وہاں پردیس میں سارے جہاں کو چھوڑ کر اپنا گھر بسایا تھا۔ جب انہوں نے خود کو تنہا پایا تو سخت پریشان ہوئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو نجاشی نے ایک لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام دو کہ اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لونڈی آپ کے گھر جاتی ہے، تو وہ لونڈی دروازے کو دستک دیتی ہے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے دروازے کے سامنے ایک عورت کو دیکھا، تو پھر میں نے اسے اندر بلایا، اور وہ عورت کہنے لگی کہ میں نجاشی کی طرف سے آئی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ ایک لمحہ تو میں پریشان ہوئی، اس کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میرے گھر پر جو کچھ موجود تھا وہ سب کچھ میں نے بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا کہ میرے مقدر کہ میں حضور کے نکاح میں آؤں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا۔ تو وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد ابو سفیان آپ کو ملنے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، یہ جا کر بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو بہت بدل گئی ہو، یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ تم بہت بدل گئی ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا کر دیں۔ تو یہ حق ہے خاوند کا بیوی کے اوپر کہ خاوند کے بستر پر کسی کو بیٹھنے نہ دے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کے اوپر اس کا خاوند راضی تھا وہ اس حال میں مری تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پیارے دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔